ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں نے حضور کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کیا، میں اس بڑھاپے میں بھی ابھی تک مجھے میری نظر میں جو ہے کمی واقع نہیں ہوئی، اور میں ابھی بھی بغیر چشمے کی کتاب پڑھ لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی سنت پر عمل کرو گے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو پہلا وہ کم نصیب ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی سے باہر کیا ہے، کس کو؟ جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے۔ اس لیے جتنی سنتیں یاد ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا اور اگلے عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ جب بھی جوتا پہنے تو جوتا پہننے سے پہلے اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کریں، جھٹک لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے، کھڑا موجود ہے، کچرا موجود ہے، یا کوئی بچھو وغیرہ موجود ہے، کوئی جانور موجود ہے تو وہ نکل جائے گا۔ دیکھو حضور کے کیسے کریم آقا ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو سنت بنا دیا جس پہ عمل کرنے سے آپ اور ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھٹک لینا چاہیے۔ جوتا اور چپل پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے، اس کے بعد الٹے پیر میں۔ اتارتے وقت پہلے الٹے پیر سے نکالیں، پھر سیدھے پیر سے۔ اب یہاں پر ایک تکلیف جو ہے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلف کا، کہ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے دو سنتیں ہوتی ہے، مسجد کے گیٹ پہ وہ چپل رکھتے ہیں، الٹا پیر وہ باہر نکالتے ہیں، اس سنت پہ عمل کیا، لیکن الٹا پیر نکالا تو پھر وہ الٹے ہی پیر میں پہلے چپل ڈال لیتے ہیں اور پھر بعد میں سیدھا نکال کے ایک سنت پہ عمل کیا، ایک سنت کو ترک کر دیا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے باہر دروازے پر چپل رکھتے ہیں تو الٹا پیر نکال کے چپل یا جوتے کے اندر نہ ڈالیں بلکہ اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر پہلے سیدھے پیر میں جوتے اور چپل میں چاہے وہ پیر ڈالیں سیدھے پیر کو، اور پھر بعد میں الٹے پیر کو ڈالیں۔ بظاہر آپ چھوٹا عمل سمجھ لیں، ممکن ہے جس شخص سے آپ نے بہت سارے واقعات اور احادیث 20 سال سے سنے ہیں، آج میں سنتوں پر بات کر رہا ہوں تو بہت ممکن ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، یہ جوتے اور چپل پہننے کی سنت اور مسواک کرنے کی سنت یہ بتا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس محبوب مصطفیٰ کریم کا طریقہ بتا رہا ہوں جس رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو، ختم کیا جا رہا ہو، اس وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ان کو جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ طریقہ یہ ہے، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد موزہ پہنو تو بیٹھ کر کے پہنو، پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو۔ اسی طریقے سے جو ہے امامہ باندھو، 2 رکعت پڑھو گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد نمک چکھا کرو۔ اس طریقے سے کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے نمکین سے شروع کیا کرو اور اس کا اختتام بھی نمکین پہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ کر کے سویا کرو۔ اس سے کیا ہوگا، جو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے گا اللہ رب العزت اسے ہارٹ اٹیک کے مرض سے، یعنی جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس مرض سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا، اور جو شخص جو سونے سے پہلے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو سحر جادو سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے، رات بھر فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دے گا، فرشتے اس پر پہرا دیں گے کیونکہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہا ہے۔ اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی برکت یہ، حضور کی سنت کی برکت یہ۔ تو بہرحال بہت سی سنتیں ہمارے مبلغین سنتیں سکھاتے رہتے ہیں، مرکز پہ آئیے وہ بہت ساری سنتیں آپ کو سکھائیں گے۔ آئیے دوسری چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میاں بیوی کے اندر جو پھوٹ ڈالے، آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جو جدائی پیدا کرے، آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، وہ میرا محبوب امتی نے، حضور اس نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔
اب اس کے بارے میں کئی تشریحات موجود ہے کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ شوہر کے پاس پہنچے تو بیوی کی برائی شروع کر دی تاکہ اس میں برائی پیدا ہو جائے، اور بیوی کے پاس پہنچے تو اس کے شوہر کی برائی شروع کر دی تاکہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرے، فرماتے ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب کسی عورت کے پاس بیٹھتے تو اس کے شوہر کے خلاف اس کے کان بھرتے ہیں، اور جب شوہر کے پاس بیٹھتے تو بیوی کے خلاف کان بھرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو لوگ شادی شدہ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ناجائز تعلقات قائم کر کے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس عورت کی شادی ہو گئی ہے اس کی شادی ختم ہو جائے اور پھر میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اس طرح کے بھی ناانجار اور بدبخت لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ناجائز تعلقات قائم کر کے عورتوں کو ورگلاتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ان کے معاملے ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھے تم کسی کا گھر اجاڑو گے، اللہ کبھی تمہارے گھر کو آباد نہیں رہنے دے گا، اور